اللہ 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 اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ اور بے پایاں فضل و کرم اور لطف و احسان ہے، جس کی توفیق خالص سے آج ہم محرم الحرام کے اس مہینے میں اپنے آپ کو پا رہے ہیں اور اپنی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں، اور یہ وہ ماہ مبارک اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس کی ابتدا بھی شہادت اور شہادت فاروقی سے ہوئی، اور پھر جس کی 10 تاریخ کو خانوادہ رسول اور گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 72 پھول اور کلیاں کربلائے معلیٰ میں مسلی گئیں اور ان نفوس قدسیہ کو عظیم شہادتیں نصیب ہوئیں۔ ناظرین مکرم، جب بھی اسلامی سال کا پہلا مہینہ آتا ہے تو اس میں ایک غم ہے، ایک کرب ہے، ایک بلا ہے، ایک آزمائش ہے، ایک دکھ کی داستان ہے، آنسو ہیں، گریہ و بکا ہے، اس لیے کہ آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے جو کربلا کے اندر خون امام علی مقام اور خانوادہ اہل بیت کے مقدس خون سے جو تاریخ رقم ہوئی، اس کی یاد ہر ماہ محرم الحرام میں اس طرح تازہ ہو جاتی ہے کہ جس طرح یہ کل کا واقعہ ہو۔ ناظرین مکرم، شہادتیں تو اسلامی تاریخ میں بے شمار ہوئیں۔ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن لٹانے والوں اور قربان کرنے والوں کی کمی نہیں۔ اگر ہم خلفائے راشدین کو دیکھیں تو پہلے خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آگے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، امام حسن، اور بے شمار پھر جو غزوات ہوئے، غزوہ بدر، احد، حنین، احزاب، ہر جگہ اسلام کی سربلندی کے لیے گردنیں کٹوانے والے اور اپنا خون دینے والوں کی کمی ہمیں کہیں بھی کمی دکھائی نہیں دیتی، مگر جب واقعہ کربلا ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور سامنے آتا ہے تو دل خون کے عنصر ہوتا ہے، آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں،
دل پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، روح تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سارا سین اور منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اور ہیں بھی، اور اس میں یہ وجہ بھی ہے کہ یہ ایک مظلومیت کی انتہا ہے۔ بے یارو مددگاری کے عالم میں شہر مدینہ سے دور ایک پردیس کے اندر جا کر جس انداز کے ساتھ، جس کو قرآن مجید نے کہا نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا کہ ہم یقیناً تمہاری آزمائش کریں گے لوگوں، کس چیز کے ساتھ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف کے ذریعے آزمائش ہوگی، اور کبھی بھوک کے ذریعے ہوگی، اور کبھی نقص اموال کے ذریعے ہوگی، اور کبھی نقص ثمرات کے ذریعے ہوگی، کبھی مال کے لٹ جانے سے ہوگی۔ تو کربلا کے اندر یہ پانچوں چیزیں اگر ہم دیکھیں تو یہ پانچوں امتحان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کربلا کے اندر خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، نقص مال بھی ہے، نقص جان بھی ہے، اور نقص ثمرات بھی ہے۔ یہ سارے امتحانات کربلا کے اندر موجود ہیں، اس لیے ان شہادتوں کو بہت بڑا رتبہ اور مقام ملا۔ اور پھر یہ بھی وجہ ہے کہ یہ سارا خاندان نبوت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلشن کے پھول تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی شہزادیاں تھیں، علی اکبر تھے، علی اصغر تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور علی اصغر جیسے معصوم 6 ماہ کے شہزادے بھی تھے۔ تو ہر حوالے سے، جس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کی اس واقعہ کو، اس شہادت کو اور ان شہادتوں کو جو اتنا عظیم رتبہ ملا، اتنا عظیم مرتبہ ملا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے ان کی یاد میں اور زیادہ تازگی آتی جاتی ہے۔ مگر ان میں سے ان عوامل جنہوں نے اس شہادت کو زندہ جاوید بنا دیا اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اور زیادہ شعور پیدا کر دیا، کربلا ایک فلسفہ بن گیا، ایک فکر بن گیا، ایک سوچ کا نام بن گیا، حق کی خاطر سر کٹانے والے ان کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا، حق کے لیے اپنی جانیں دینے والوں کے لیے کربلا ایک مینارہ نور بن گیا، حق و صداقت کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے والوں کے لیے کربلا ایک گائیڈ لائن بن گئی، ایک راستہ بن گیا۔ یہ ساری باتیں بجا، مگر ایک خاص نقطہ جو آج کی گفتگو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں سے، امام حسن اور امام حسین، حسنین کریمین سے جو محبت تھی، جو تعلق تھا، اس تعلق نے ان کو اتنا زیادہ فیمس کر دیا، اتنا زیادہ اونچا کر دیا، اتنا زیادہ بلند کر دیا کہ وہ بلندی کسی اور کے حصے میں نہیں آ سکی۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر عزت کا،
اور مقام و مرتبہ کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے جو شخص مصطفیٰ کریم کے جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا ہی بلند ہے، جتنا حضور کے قریب ہے اتنا بلند ہے، اور جتنا آقا سے دور ہے اتنا ہی وہ ذلیل ہے۔ تو قربت مصطفیٰ در حقیقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت اور محبت اس بندے کو عظیم سے عظیم کرتی چلی جاتی ہے، اور جو بندہ میرے آقا سے دور ہو چلا جاتا ہے وہ سب کچھ کرتا پھرے، وہ عبادات ریاضات سب کچھ کرنے کے باوجود وہ مرتبہ اور وہ مقام اور وہ شان نہیں پا سکتا جو قربت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ حسنین کریمین ان دونوں شہزادوں کا مقام نگاہ مصطفیٰ میں کیا تھا، میرے آقا ان شہزادوں کو کس نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد ایٹومیٹکلی آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ کربلا کی شہادت امام حسین کے مقام اور مرتبہ کو اتنا بلند کیوں اور کیسے کر دیا۔ So as you see here, there's a well being built. The locals used to walk miles to get clean, safe water, but now it's getting built right in front of the doorstep, which I think is a great thing. And you can see the women are out here, the men are out here, they're very happy to have this here. Please donate generously to this fantastic thirst relief project by Penny Appeal. Donate online at pennyappeal.org or call us for free on 03000 11 11 11. Pennyappeal.org. Small change. Think about what you had to eat tonight. Think about what you had to eat last night. Think about all those people who sleep hungry every single night. Gain the pleasure of Allah. Feed our world before you feed yourself today. Pennyappeal.org. Small change, big difference. جتنا زیادہ رکوع کو سجدے کو لمبا کریں گے اتنا ہی زیادہ عبادت کا ذوق ڈیولپ ہوگا۔ نماز خدا کے لیے، اس کے ساتھ تعلق بندگی کو استوار کرنے کے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز کے معانی کو جانیں، اس کے مطالب کو سمجھیں، اس کے مفاہیم کو سمجھیں، اس کے میننگز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ I've just come out of Penny Appeal's Orphankind Orphans Accommodation. Brothers and sisters, I was truly surprised. Inside, they have a clean house. Individual children have individual beds. They've got a space where they can socialize, they can play, they can meet their families. They've got a kitchen where they're getting fresh food cooked and served to them. They've got foster mothers looking after them. These are how orphans should be looked after. So go ahead, brothers and sisters. Sponsor an orphan for pennies a day. It's very simple. Call 03000 11 11 11 or visit the website pennyappeal.org. Remember, small change, big difference.
اس لیے کہ شہادتیں تو بہت زیادہ ہوئیں، قربانیاں بہت زیادہ ہوئیں، گردنیں تو بہت کٹیں، مگر جو مرتبہ مقام شہادت امام حسین کو نصیب ہوا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اب اگر ہم بچپن سے لیں تو حضرت علی المرتضیٰ وہ راوی ہیں، اس وقت میرے سامنے کتاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی عرفان السنہ اور کتاب المناقب میں سے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے مناقب اور آپ کی جو فضائل ہیں اس چیپٹر کو میں لے رہا ہوں۔ قال لما والدت فاطمہ الحسن جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ارونی ابنی ما سمیتموہ قال قلت سمیتہ حربا فقال بل هو حسن فلما والدت الحسین جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ارون ابنی ما سمیتموہ قال قلت سمیتہ حربا قال بل هو حسین ثم لما والدت الثالث جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ارونی ابن ما سمیتموہ قلت سمیتہ حربا قال بل هو محسن ثم قال انما سمیتہم باسم والد ہارون شبر و شبیر و مبشر۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت حسن کی ولادت ہوئی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، اور فرمایا اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ کہتے کہ میں نے عرض کیا کہ میں نے حضرت علی کہتے میں نے عرض کیا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام چینج کر دو، بل ہو حسن، اس کا نام میں حسن رکھ رہا ہوں۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ جب حسین کی ولادت ہوئی چھوٹے شہزادے کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، ارون ابنی ما سمیتہو، اور میرے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ بتایا گیا کہ حرب۔ پھر کیونکہ حضرت علی کو چونکہ جنگوں سے جہاد سے ایک بہت زیادہ ان کا وقت گزرا تھا تو نام بھی اسی حوالے سے حرب۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ حسین ہے۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا؟ کہتے میں نے عرض کیا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام محسن ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر، شبیر اور مبشر کے نام پر رکھے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن، حسین اور محسن حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر رکھے۔ تو گویا ڈائریکٹ نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے عطا ہوئے یہ دونوں نام۔ اور پھر اسی طرح حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت حسن بن علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر خود حاضر ہوئیں، لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام حسن رکھا، اور جب حضرت حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خود سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا لے کر حاضر ہوئیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام حسین رکھا۔ تو یہ دونوں نام
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اور حسین رکھے۔ ناظرین مکرم، ناموں کے ساتھ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن ابی سلمہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کا معنی یہ ہے کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کا گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک کو دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت اور پاکیزگی سے نواز کر بالکل پاک اور صاف کر دے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور سلام اللہ علیہم کو بلایا اور انہیں ایک کملی میں ڈھانپ لیا، اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی کملی کے اندر ڈھانپ لیا، پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، بس ان سے ہر قسم کی آلودگی دور فرما اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ حدیث پاک جس سے واضح ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت ان شخصیات کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا، آپ کے شوہر نامدار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور آپ کے شہزادے امام حسن اور امام حسین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ کس درجہ قربت تھی کہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کملی کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کو لیتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کو لیتے ہیں، اور پھر ان دونوں شہزادوں کو امام حسن اور امام حسین کو لے کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کا نجاست کو دور کر دے، ان کو خوب پاک اور صاف پاکیزگی اور طہارت کا کمال عطا فرما۔ ناظرین مکرم، یہ بات جاننے کے بعد اگلی بات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخذ بید حسن و حسین علیہم السلام فقال احبنی و احب حازین و اباہما و امہما کانا معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضرت علی ابن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین علیہم السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس نے من احبنی و احب حازین، جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان دونوں کے والد علی المرتضیٰ سے محبت کی اور ان دونوں کی والدہ و امہما، ان دونوں کی والدہ فاطمہ الزہرا سے محبت کی، وہ قیامت والے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ مجھ سے محبت کرنے والا، میرے شہزادوں حسن اور حسین سے محبت کرنے والا اور میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا،
وہ قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما رہے ہیں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ ناظرین مکرم، پھر حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ جس سے تم لڑو گے میری بھی اسی سے لڑائی ہوگی، اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ تو گویا جن کی ان سے صلح ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی صلح کا اعلان انہی سے کر رہے ہیں، اور جو ان شخصیات سے لڑ رہا ہے مصطفیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، گویا وہ مصطفیٰ کریم سے لڑائی کر رہا ہے۔ ناظرین مکرم، ابھی ایک مختصر بریک کی طرف چلتے ہیں۔ Imagine you're dying for a drink and all you have is a filthy, dirty glass of diseased water that will probably end up killing you. What would you do? How would you cope? This is why at Thirst Relief by Penny Appeal, we work 365 days a year to solve thirst first. We've built thousands of life-saving wells in over 13 countries worldwide, and we want to build more. Please give your brothers and sisters in the developing world the gift of clean, safe water. They can use it for drinking, for cooking, for watering their crops, and even for their livestock and animals. They'll also use the water that you provide them to make wudu. Build a life-saving water well in your name or that of a loved one from just £300 and donate a life-saving thirst relief well today. pennyappeal.org. Small change, big difference. انبیاء کرام کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کا صدور ان سے بالکل ناممکن ہے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو سجدے کا حکم نہ دیتا۔ استاد باپ کا روپ ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے، شفقت کرتا ہے، محبت۔ I'm looking for someone who is practicing, romantic, compassionate, intelligent. handsome, ambitious, thoughtful, I'm looking for someone who wakes me up at Fajr. loving, modest. I'm looking for someone who could be a good father. I don't mind if they're divorced. I'm looking for someone who has good manners. A little bit quirky. I'm looking to complete my deen. Find me on singlemuslim.com. Think about what you had to eat tonight. Think about what you had to eat last night. Think about all those people who sleep hungry every single night. Gain the pleasure of Allah. Feed our world before you feed yourself today. pennyappeal.org. Small change, big difference. قلب عاشق درک اٹھا ایک دم جب چیرا تذکیرہ مدینے کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، بریک سے پہلے جو میں حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، حضرت زید بن ارقم جس کے راوی ہیں، کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین سے فرمایا ان چاروں نفوس قدسیہ سے کہ جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ پھر اسی حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور پھر اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ملتے جلتے الفاظ امام احمد بن حنبل کے ہیں، اور وہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ناظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی علی و فاطمۃ والحسن والحسین فقال انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں حدیث کے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حسین علیہم السلام کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا، یعنی جو تمہارا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تمہارا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا۔ ناظرین مکرم، یہ وہ تعلق مصطفیٰ تھا ان شہزادوں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ، امام حسن و حسین کے ساتھ، اور ان کی والدہ سیدہ کائنات اور ان کے والد حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کی وجہ سے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ شہادت اتنا بلند مرتبہ پا گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خاص الخاص قربت ان شہزادوں کو حاصل تھی وہ کسی اور کو کائنات میں شاید حاصل نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین ان دونوں شہزادوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ گویا اگر کوئی شخص ان شہزادوں سے محبت کر رہا ہے، امام حسن سے محبت کرتا ہے، امام حسین سے محبت کرتا ہے، گویا وہ مصطفیٰ سے محبت کر رہا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں ان شہزادوں کے بارے میں بغض ہے، گرج ہے، تو وہ ان شہزادوں کا بغض نہیں ہے، وہ بغض مصطفیٰ ہے اس کے سینے میں۔ اس لیے کہ حسن اور حسین کی محبت کو حضور نے اپنی محبت ڈکلیئر کیا ہے، اور ان کے بغض کو اپنا بغض ڈکلیئر کیا ہے کہ جو ان سے بغض رکھے گا وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین مکرم، پھر ان شہزادوں کا مقام کتنا بلند ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں عن البراء رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابصر حسنا و حسینا فقال اللہم انی احبہما فاحبہما۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین علیہم السلام کی طرف دیکھ کر بارگاہ الوہیت میں ہاتھ اٹھا دیتے اور عرض کرتے مولا تو جانتا ہے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں میرے مالک، تو بھی میرے ان شہزادوں سے محبت فرما۔ ناظرین مکرم،
جب اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہوں گے، اے اللہ میں اپنے حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، اور تو بھی ان شہزادوں سے محبت فرما، تو آپ اندازہ کیجئے رب کتنی محبت کرتا ہوگا۔ یقیناً رب کی محبت کی نگاہیں بھی چہرہ حسن پر اور چہرہ حسین پر ٹکی رہتی ہوں گی۔ حضرت اسامہ بن زید وہ بیان کرتے ہیں، جس کو امام ترمذی نے بیان کیا اور ابن حبان نے بیان کیا۔ حضرت اسامہ بن زید وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات کسی کام کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں باہر تشریف لائے، اس حال میں باہر تشریف لائے کہ کسی چیز کو اپنے اندر جیسے کپڑے کے اندر چمٹائے ہوئے ہوں، جسے میں جان نہ سکا، یعنی مجھے پہچان نہیں سکا کہ کس طرح اندر کیا چیز ہے۔ تو میں جس کام کے لیے آیا تھا، جس غرض کے لیے آیا تھا، میں نے اپنا سوال کیا، کویسچن کیا، پوچھا، اور اپنا سوال کرنے کے بعد جب واپس جانے لگا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اندر ایسے فیل ہو رہا ہے کوئی چیز اندر چمٹا رکھی ہے جس کو آپ نے ہولڈ کیا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ کپڑا اٹھایا، اور جب کپڑا الگ کیا، اس کو ایک سائڈ پہ کیا، تو دیکھا کہ نیچے دونوں شہزادے حسن اور حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال ہذین ابنایا و ابناء ابنتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہم انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر، اور جو کوئی ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ اب یہ وہ دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ، جس کو حضرت اسامہ بن زید نے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان شہزادوں کو اپنے پہلو سے اپنی کملی کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور جو کوئی قیامت تک میرے حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو کوئی میرے حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ لوگوں، اللہ سے محبت حاصل کرنے والوں اور اللہ کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنے والوں، کہیں اور نہ جاؤ۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ کا قرب چاہتے ہو، مصطفیٰ کی محبت چاہتے ہو، مصطفیٰ کی قربت چاہتے ہو، تو پھر ان شہزادوں سے محبت کرو، امام حسن سے محبت کرو، امام حسین سے محبت کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ اس لیے کہ یہ دعائے مصطفیٰ ہے کہ اے رب کائنات، جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ لب مصطفیٰ سے نکلی ہوئی دعا کو رب ٹال دے۔ جو کوئی محبت حسین کا چراغ من کی کائنات میں روشن کیے ہوئے ہے، حضرت امام حسن و حسین کی محبت کا چراغ من کی کائنات میں روشن کیے ہوئے ہے، وہ خوش نصیب ہے کہ اسے محبت مصطفیٰ مل رہی ہے اور محبت خدا بھی مل رہی ہے۔ پھر ایک اور بڑی پیاری حدیث حضرت ابو بریدہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطبہ دے رہے تھے، یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذا جاء الحسن والحسین علیہم السلام علیہما قمیصان احمران یمشیان ویأسران، فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملہما
ووضعہما بین یدیہ ثم قال صدق اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ فنظرت الی ہذین الصبیین یمشیان ویأسران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما۔ حضرت ابو بریدہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں حسنین کریمین تشریف لائے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھی، ریڈ کلر کی سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، شرٹس پہنی ہوئی تھی، اور وہ کم عمر ہونے کی وجہ سے لڑکھڑا رہے تھے۔ چونکہ بچپن تھا آپ کا، تو جیسے بچے آہستہ آہستہ لڑکھڑا کے چلتے اس طرح چل رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر کہ کہیں یہ شہزادے گر نہ پڑیں، ممبر سے تشریف لے آئے۔ حضور خطبہ دے رہے تھے، اپنے ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور آگے بڑھ کر ممبر سے اتر کر آگے جا کر ان شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ So as you see here, there's a well being built. The locals used to walk miles to get clean, safe water, but now it's getting built right in front of the doorstep, which I think is a great thing. And you can see the women are out here, the men are out here, they're very happy to have this here. Please donate generously to this fantastic thirst relief project by Penny Appeal. Donate online at pennyappeal.org or call us for free on 03000 11 11 11. Pennyappeal.org. Small change. جو فروٹ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا، مکہ شریف میں موجود ہوتا ہے، مدینہ شریف میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں ہر پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ سوائے زمزم کے کچھ نہ تھا، کوئی سبزہ نہ تھا، کوئی کھیتی نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا۔ جو دعا نہیں کرتا اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ I'm on a mission, people. I want you all to stop and start doing charity the affordable and rewardable way with Penny Appeal. We take small change and make a big difference with it. It's something that you can afford and keep regular, which is the sunnah. We feed orphans, widow, the poor, and needy for just £1 per meal. We provide quality orphan care with foster mothers for as little as 50p per day. We sponsor HIF orphans and teach them to memorize and recite Quran with beautiful tajweed for as little as 70p per day. We build life-saving wells in the name of your choice for just 82p per day. Join me in my mission. I want your help to spread peace, Penny Appeal style, to those most in need. pennyappeal.org. Small change, big difference. I'm in the middle of Gambia, in the middle of a rubbish tip. It's awful, it smells, it stinks, it's grotty, and yet many orphans, children, they come here every morning and every evening collecting rubbish. They look for bottles, metal, and any other things that they can sell on. You can make a difference in the lives of these people, these young people especially, children. Go to the website and donate, but more than that, call 03000 11 11 11, pennyappeal.org, and don't forget, small change, big difference. Assalamu alaikum, Penny Appeal. Omar speaking. How can I help you? You'd like to donate to feed our world? MashaAllah, that's excellent. What would you like to donate today? Huh? No, I'm sorry. I thought you said chickens. No, you did say chickens. No, I'm really sorry. We don't accept payment in chickens.
No, you give us the pound and we'll get the chicken. Feeding orphans, widows, poor, and needy people in 30 Christ-hit countries for just £1 per meal. And I'm sorry, chickens are not accepted. Call our donation hotline for free on 03000 11 11 11 or log on to our website at pennyappeal.org today. Pennyappeal.org. Small change, big difference. qalbe aashik darak uta ekdam jab chira tazkira madine ka اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کتنا سچ ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ لوگوں تمہارے مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہیں۔ فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی گفتگو کاٹ کر یعنی جو خطبہ دے رہا تھا اس کو وہیں چھوڑ دیا اور آگے جا کر ان کو اٹھا کر لے آیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر بھی یہ سرداری حسن اور حسین کی ہے، کل قیامت کا جب دن ہوگا تو اس دن بھی سرداری انہی کی ہوگی، مقام و مرتبہ انہی کا ہوگا، ہر کوئی ان کی شان دیکھے گا۔ پھر ایک بڑی پیاری حدیث جس کو امام نسائی نے اور امام احمد بن حنبل نے بیان کیا، حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد حضرت شداد بن حاد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام میں سے کسی ایک شہزادے کو اٹھائے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر انہیں زمین پر بٹھا دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر ادا کی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حالت نماز یعنی نماز کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل سجدہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا۔ شداد کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ شہزادے سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر سوار ہیں۔ کہتے میں نے پھر سجدہ میں چلا گیا، تھوڑا سا سر اٹھا کر دیکھا کہ اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو گیا، دیکھا کہ حضور ابھی سجدے میں ہیں اور پشت مبارک کے اوپر یہ شہزادے کھیل رہے ہیں۔ کہتے میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما چکے تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آج نماز کو اتنا لمبا کر دیا، اتنا طویل کر دیا، اتنا لمبا سجدہ تو پہلے کبھی نہیں کیا، یہاں تک کہ ہمیں گمان گزرا کہ کوئی امر الہی واقعہ ہو گیا ہے، یعنی کہیں آپ کا وصال مبارک ہو گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ایسی کوئی بات نہ تھی، مگر اصل بات یہ تھی کہ میری پیٹھ پر میرا بیٹا حسین سوار تھا، اس لیے میں نے سجدے میں اٹھنا مجھے اچھا نہ لگا، میں نے جلدی نہ کی کہ جب تک وہ اپنی خواہش سے نیچے نہیں اترے گا اتنی دیر تک میں سجدے کو نہیں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ ناظرین مکرم، اس لیے کہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ حسین آج تو میری پشت پر جتنا کھیلنا ہے کھیل لے، اس لیے کہ کل وقت آنے والا ہے جب تیری آزمائش ہوگی۔ کربلا کا وہ منظر نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی جب حسین کو بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت سجدہ میں اور کبھی اپنے سینے پہ کھلا کر، کبھی اپنی زبان چسا کر وہ قربتیں اور وہ تربیتیں فرمائیں
تاکہ یہ دونوں شہزادے اور دونوں میں سے بالخصوص پھر امام حسین جن کی شہادت کربلا کے اندر ہوئی، ان کو اس طرح حضور تیار کر رہے تھے کہ تاکہ اپنے ہاتھوں سے پروردہ حسین جب کربلا کے اندر جائے تو اس کے قدم ڈگمگا نہ سکیں، اس کے پاؤں میں کوئی جنبش نہ آ سکے، اس کے ارادوں میں کوئی تزلزل نہ آ سکے، اس کے ارادے پہاڑوں کی طرح مضبوط اور پاؤں پہاڑوں کی طرح ثابت قدم رہیں۔ ناظرین مکرم، پھر آپ اندازہ کیجئے ایک اور حدیث پاک جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شولڈر پر، کاندھے پر امام حسن اور دوسرے کندھے پر امام حسین سوار تھے۔ آپ دونوں کو باری باری چوم رہے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام دونوں کو چوم رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر رک گئے۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں، یہی نہیں بلکہ جس نے ان دونوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بات کو آگے بڑھا کر فرمایا بات میری محبت تک نہیں رکتی بلکہ تمہیں بھی ان سے محبت کرنی ہوگی، اگر چاہتے ہو کہ مجھ سے محبت کرو تو پھر ان سے محبت کرو، ان کی محبت تمہیں میری محبت سے نواز دے گی، اور اگر ان سے جس کا بغض ہوگا اس کا میری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ناظرین مکرم، حضرت ابو ایوب انصاری وہ بیان کرتے ہیں ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین علیہم السلام یلعبان بین یدیہ او فی ہجرہ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبہما فقال وکیف لا احبہما وہما ریحانتی من الدنیا اشمہما۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن اور حسین علیہ السلام آپ کے سامنے جو آپ کی گود میں کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، حالانکہ میرے گلشن دنیا کے یہی تو دو پھول ہیں جن کی مہک کو میں سونگھتا رہتا ہوں، یعنی انہی پھولوں کی خوشبو سے کیف و سرور پاتا ہوں۔ ناظرین مکرم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی حالت نماز میں امام حسن حسین کو اپنی پشت پر بٹھاتے ہیں، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا رہے ہیں، اور کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں پھولوں کو سونگھ رہے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث پاک جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں قال دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین یلعبان علی بطنہ فقلت یا رسول اللہ اتحبہما فقال وما لی لا احبہما وہما ریحانتای۔ فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن حسین آپ کے چیسٹ، آپ کے سینہ اقدس کے اوپر دونوں کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، اس لیے کہ یہ دونوں تو میرے پھول ہیں، ان کی مہک سونگھتا ہوں۔ معزز ناظرین اور معزز سامعین، بے شمار احادیث آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے جو آپ کے سامنے
جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی محبت ان دونوں شہزادوں کو عطا کی، آپ سمجھ چکے، آپ جان چکے. یہی وجہ ہے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا جب 10 محرم الحرام کو ہوتا ہے تو وہ حسین جو امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرتے رہے، وہ امام حسین جو سینہ مصطفیٰ پہ کھیلتے رہے، وہ امام حسین جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور گھر کے سامنے سے گزرتے اور اگر کبھی امام حسن یا حسین کے رونے کی آواز آتی تو فرماتے فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کر، اس لیے کہ یہ روتے ہیں تو میرا دل پگھل جاتا ہے، ان کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. جس حسین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح پالا تھا، اور کبھی پیاس لگتی تو حضور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیتے، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان چوسی تھی. جب وہ حسین اپنے 72 نفوس کے ساتھ کربلا میں جاتے ہیں اور یزیدی فوج کے ساتھ ٹکر دیتے ہیں تو پھر یقیناً استقامت، پامردی اور شجاعت کا وہ عظیم پہاڑ کامیابی کی منزل پاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر زبان پر حسینیت کا نعرہ ہے اور حسین زندہ باد ہے، اور ان کے مقابلے میں آنے والا یزید کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنت ہے، اور قیامت تک اس کے مقدر میں سوائے لعنت کے کچھ اور نہیں. اور حسینیت کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ رہے گی. اللہ پاک ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چل کر اپنا تن من دن اسلام کی خاطر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. قلب عاشق درک اٹھا ایک دم جب چیرا تذکیرہ مدینے کا آنکھ سے. Imagine you're dying for a drink, and all you have is a filthy, dirty glass of diseased water that will probably end up killing you. What would you do? How would you cope? This is why at Thirst Relief by Penny Appeal, we work 365 days a year to solve thirst first. We've built thousands of life-saving wells in over 13 countries worldwide, and we want to build more. Please give your brothers and sisters in the developing world the gift of clean, safe water. They can use it for drinking, for cooking, for watering their crops, and even for their livestock and animals. They'll also use the water that you provide them to make wudu. Build a life-saving water well in your name or that of a loved one from just £300 and donate a life-saving thirst relief well today. pennyappeal.org. Small change, big difference. سب سے بہادر، طاقتور، سب سے عظیم شخص وہ ہے جو اپنے اوپر کنٹرول رکھنے والا ہو. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. لوگوں نے سمجھا ہے کہ صرف لا الہ پڑھ دینے سے ان کو آزمایا نہیں جائے گا، نہیں بلکہ ان کی آزمائش کی جائے گی.